ایک بار کی بات ہے، ایک شہر میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ آدمی بہت امیر تھا، اس کے پاس بہت پیسہ اور بہت سامان تھا، لیکن وہ آدمی بہت کنجوس تھا۔ وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک غریب آدمی کو دیکھا۔ وہ غریب آدمی بہت بھوکا تھا۔ اس نے اس آدمی سے کھانا مانگا، لیکن امیر آدمی نے اسے کھانا نہیں دیا۔ اس نے اسے بھگا دیا۔ غریب آدمی بہت دکھی ہوا۔ وہ ایک مسجد میں گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس نے اللہ سے کہا، یا اللہ، مجھے امیر آدمی سے بدلہ لینا ہے۔ مجھے امیر آدمی سے بدلہ لینے کی طاقت دے۔ اللہ نے غریب آدمی کی دعا قبول کی۔ اس نے غریب آدمی کو ایک طاقت دی۔ غریب آدمی اس طاقت سے امیر آدمی کے گھر چلا گیا۔ اس نے امیر آدمی کا سارا پیسہ اور سارا سامان لے لیا۔ امیر آدمی بہت دکھی ہوا۔ وہ غریب آدمی کے پیچھے بھاگا، لیکن غریب آدمی غائب ہو گیا۔ امیر آدمی بہت پریشان تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا ہوا۔ وہ ایک مولانا کے پاس گیا۔ اس مولوی سے سب کچھ بتایا۔ مولوی نے امیر آدمی سے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے۔ تم بہت کنجوس تھے، تم کسی کو کچھ نہیں دیتے تھے، اس لیے اللہ نے تجھے سزا دی ہے۔ امیر آدمی کو بہت پچھتاوا ہوا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ اس نے اللہ سے کہا، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں اب کبھی کنجوسی نہیں کروں گا۔ اللہ نے امیر آدمی کی معافی قبول کی۔ اس نے امیر آدمی کو اس کی طاقت واپس دے دی۔ امیر آدمی بہت خوش تھا۔ اس نے مولوی کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مولوی سے کہا، میں اب کبھی کنجوسی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ غریبوں کی مدد کروں گا۔ امیر آدمی اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اس نے اپنا سارا پیسہ اور سارا سامان غریبوں میں بانٹ دیا۔ وہ اب کبھی کنجوس نہیں تھا، وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کنجوس آدمی شیطان کا دوست ہے۔ کنجوس ہونا ایک برا گناہ ہے۔ کنجوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے ہمیں کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اے اللہ، اپنی عزت کے طفیل ہم پر ہر حال میں مہربان رہ اور ہمارے تمام معاملات میں اپنا لطف و کرم فرما۔ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اے اللہ، ہمارے سب گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ایسا اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو دنیا و آخرت میں تیرے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ جب تم بے سکون ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، کیونکہ یہ گناہ ہی ہیں جو ہمارے دلوں کو بے چین رکھتے ہیں۔ جو لوگ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں، ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پہ اثر کرتی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت کرتا ہے جن لوگوں سے ان کی کسی قسم کی مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آئے گا۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، تو کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی تھی اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی تھی۔ جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے خاص مددگار بن جاتے ہیں، ہمارے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں اپنی نافرمانیوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتا، اور ہمارے دل کو ہر نعمت پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہے راضی کر دیتا ہے۔ وہ ہمارے استغنا کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے اس پر ہم خوش اور راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو دیکھو، وقت سارے ہی گزر جاتے ہیں، وقت نہیں رکتا، لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کو پا لیتے ہیں۔ اپنے مشکل وقت کو سجدوں سے بھر دیں، اپنے غموں سے دعاؤں پہ شجر اگائیں، اپنے تکلیف کو اللہ سے بانٹیں تاکہ راحتیں ملے تو فخر ہو۔ میں نے برے وقت میں بھی اپنی رب کی لوگوں سے شکایت نہیں کی۔ ایک ایسا سکون بخش جملہ ہے، اگر آپ واقعی اس کا مطلب جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ موضوع
نہیں، وہ بہت منصوبہ ساز اور ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یہ جان کر آپ بھی اچھی طرح سو سکتے ہیں اور سکون سے رہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھنا، ان کو ہر آفت بلا تکلیف پریشانیوں سے، ہر قسم کے جاندار بے جاندار زہریلی سرے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور کبھی بھی اولادوں سے کسی بھی قسم کی آزمائش میں مت ڈالنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمیشہ تیرے امان میں رکھنا۔ اے اللہ ہمارے زندگیوں کو بہتر فرما، ہمارے اہل و عوال ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت دے اور بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے میرے پروردگار کن فیکن کے مالک، 70 ماہوں سے بڑھ کے اپنے بندوں کو پیار کرنے والے، مجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک رات کے صدقے میری دعائیں قبول فرما۔ میں تیری حقیر سی بندی تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہوں، مجھے مایوس نہ لوٹا۔ میری برسوں سے ہر پل مانگی جانے والی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ اے میرے رب سب کے دلوں کی مراد پوری فرما، آمین۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار یا پریشان ہیں ان کو اپنی کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اے مالک دو جہاں، ہمیں اپنی مضبوط پناہ میں محفوظ رکھ، ہر خطا سے، ہر گناہ سے، ہر قسم کے شیطانی خاصلت سے، بے پردگی سے، بے حیائی سے، گناہ صغیرہ و کبیرہ سے ہمیں بچا۔ اے اللہ ہمارے تمام زندہ و مردہ، حاضر و غیر حاضر، چھوٹے بڑے، مرد عورت کی بخشش فرما۔ اے اللہ جب تو ہم میں سے جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ اور جسے موت دے اسے ایمان کی حالت میں موت دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھنا، ان کو ہر آفت بلا تکلیف پریشانیوں سے، ہر قسم کے جاندار بے جاندار زہریلی سرے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور کبھی بھی اولادوں سے کسی بھی قسم کی آزمائش میں مت ڈالنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمیشہ تیرے امان میں رکھنا۔ اے اللہ ہمارے زندگیوں کو بہتر فرما، ہمارے اہل و عوال ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت دے اور بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے میرے پروردگار کن فیکن کے مالک، 70 ماہوں سے بڑھ کے اپنے بندوں کو پیار کرنے والے، مجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک رات کے صدقے میری دعائیں قبول فرما۔ میں تیری حقیر سی بندی تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہوں، مجھے مایوس نہ لوٹا۔ میری برسوں سے ہر پل مانگی جانے والی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ اے میرے رب سب کے دلوں کی مراد پوری فرما، آمین۔